बीमारी में सब्र करना। जो शख्स ये चाहता है कि आज़ाब इलाही से छूट जाए, सवाब और रहमत को पाले और जन्नती हो जाए, उसे चाहिए कि वो अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से रोके और दुनिया की मुसीबत पर सब्र करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। सब्र की कई किस्में हैं। अल्लाह के हुक्म पर सब्र करना, हराम चीज़ों से रुक जाना, तकलीफ पर सब्र करना और पहले सदमे पर सब्र करना वगैरह वगैरह। जो शख्स इबादत इलाही पर सब्र करता है और हर वक्त इबादत में गुम रहता है, उसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला 300 दर्जात अता फरमाएगा, जिनमें हर दर्जे का फासला ज़मीन व आसमान के फासले के बराबर होगा। जो अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ों पर सब्र करता है, उसे 600 दर्जात अता होंगे, जिनमें हर दर्जे का फासला 7 आसमान और 7 ज़मीन के फासले के बराबर होगा। जो मुसीबतों पर सब्र करता है, उसको 700 दर्जात अता होंगे, जो हर दर्जे का फासला तहतुल सरी से अर्श उला के बराबर होगा। एक बार का वाक़या है, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब यहूद के हमले की वजह से शहर के बाहर निकले कि कहीं छुप जाए, यहूद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के पीछे भागे तो आपने एक करीब एक दरख्त को देखा कि उस दरख्त से कहा, ए दरख्त, मुझे अपने अंदर छुपा ले। दरख्त चीर गया और आप उसमें रूपोश हो गए। जब यहूद वहाँ पहुँचे तो शैतान ने कहा, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उस पेड़ के अंदर छुपे हुए हैं। और शैतान ने कहा, उस दरख्त को बीच में से चीर के 2 टुकड़े कर दो। चुनांचे यहूदियों ने ऐसा ही किया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने ज़ाते बारी की बजाय अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से मदद तलब की थी। इसलिए आपने अपने वजूद को मुसीबत में डाला और आपके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब कोई बंदा मुसीबत में मुझसे सवाल करता है, मुझसे दुआ मांगता है, तो मैं उसके मांगने से पहले उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ और उसकी दुआ को मकबूल कर लेता हूँ। और जो बंदा मुसीबत के वक्त मेरी मखलूक से मदद मांगता है, मैं उस पर आसमानों के दरवाजे बंद कर देता हूँ। कहते हैं कि जब यहूद आरी से पेड़ काट रहे थे तो आरी उनके दिमाग तक पहुंच गई, तो आपने दर्द की वजह से आह की तो अल्लाह का इरशाद हुआ, ऐ ज़िक्रिया, मुसीबत पर पहले सब्र क्यों नहीं किया जो अब फरियाद करते हो? अगर दोबारा आपके मुंह से आह निकली तो दफ्तर में सब्र करने वालों में से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। तब हजरत ने अपने होठों को बंद कर लिया और चीर के 2 टुकड़े हो गए, मगर उफ तक ना की। इसलिए अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि वो मुसीबत पर सब्र करे और हुर्फ शिकवा ज़बान पर ना लाए, ताकि दुनिया व आखिरत के अजाब से निजात हासिल कर ले। क्योंकि इस दुनिया में मुसीबतें इंसानों के मुकाबले अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह के वलियों पर ज़्यादा आती है। ऐसे ही एक यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। जब वो जेल में थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दोस्त जो बादशाह का वज़ीर था, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए जेल में आया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने बादशाह से कहना कि यूसुफ को बेजुर्म व ख़ता जेल में रखा गया है। बादशाह के वज़ीर ने कहा, मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा और आपकी फरियाद मैं अपने बादशाह के सामने रखूंगा। यह कहकर वो वज़ीर वहाँ से चला गया। उस जेल में रहने वाले मुजरिम ने कहा, काश हमारा भी कोई होता जिससे हम मदद तलब करते। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो मुजरिम कहने लगा, काश हमारा भी कोई होता जिससे हम मदद तलब करते। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो अंदर से हिल गए और गफलत गफलत कहकर रोने लगे। मुजरिम ने कहा, क्यों रोते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो अल्लाह बादशाहों को नवाजता है, सारी कायनात का मालिक है, मैंने उससे मदद मांगने के बजाय मैंने उसके मखलूक से मदद मांगी। हाय गफलत गफलत कहकर रोने लगे और रात भर रोते रहे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आकर कहने लगे, ऐ यूसुफ, क्यों रोते हो? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, किसने मुझे अपने भाइयों से बचाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, उस अल्लाह ने जिसने तुम्हें पैदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, किसने मुझे जुलेखा के चालों से बचाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, उस अल्लाह ने जिसने तुम्हें नबूवत अता की। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, किसने मुझे कदम कदम पर रहनुमाई की? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, उस अल्लाह ने जिसने तुम्हें हुस्न व जमील बनाया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं उस अल्लाह अज़्ज़ व जल से मदद मांगने के बजाय क्यों मैंने उसके मखलूक से मदद तलब की?
ہائے کتنی بڑی غفلت ہوئی مجھ سے، یہ کہہ کر خوب رونے لگے اور کہنے لگے مجھے پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو رونے نہیں چاہیے؟ کیا مجھے اپنے گال پر تماچے مارنے نہیں چاہیے؟ کیا مجھے اپنے بال لوچنے نہیں چاہیے؟ ہائے میں نے کتنی بڑی غفلت کی۔ تب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر تمہیں اس چیز کا احساس نہ ہوتا تو اللہ تم سے ناراض ہو جاتا، جبکہ تمہیں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ تمہارے مقدر میں 1 سال کا زندان تھا، لیکن اللہ نے اس کو بڑھا کر 7 سال کی جیل کر دی ہے۔ تب یوسف علیہ السلام کہنے لگے مجھے ہر چیز منظور ہے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنے پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو ٹھیک ہونے کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں جو شخص 40 راتوں میں ایک بار بھی بیمار نہ ہوا ہو، یعنی 40 راتوں میں اور 40 دنوں میں کوئی پریشانی نہ آئی ہو اس پر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ اس لیے خوشیوں پر زیادہ شکر کرنے کے بجائے بیماریوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں کھاندے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ لکھنا بند کر دو، اور دائیں کھاندے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھ دو جو اس سے چھوٹ گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار بیماری میں الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہترین پرورش کرنے والے گوشت اور خون دوں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا جو اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر والوں نے اس کی بدکاریوں سے بیزار آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اس کے شہر سے نکال دیا۔ پھر وہ انسان قریبی دوسری بستی میں جا کر رہنے لگا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا جہاں کوئی انسان کا نام و نشان نہ تھا اور دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی، اور وہ نوجوان اس غار میں آ کر بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا، اور وہ شخص ناتوانی اور بے چارگی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھے شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی و نگرانی کرتا اور میری مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے ہمارے رب، عاجز گنہگار بدکار اور فاسق و فاجر انسان جو ہمارا باپ ہے اسے بخش دے، جسے پہلے تو شہر سے نکالا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کر دیا، مگر اپنے فضل و کرم و رحمت سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل میرے قریبیوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرا سراپا میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر اور ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور جنت کے غلاموں کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدید تکلیف پر افسوس کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے،
تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور بستی سے نکالا تھا، اور اس کے ارد گرد حوریں تعظیم کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکالا تھا۔ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عاجزیوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا، اور فرشتوں کو اس کے باپ کے اور حوروں کو غلاموں کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے رونے لگے، اور میں الرحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب کسی مسافر پر موت کا وقت طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال و والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر افسوس کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین اور اولاد و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ مسافر انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خاندان والے سمجھ کر خوش ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میری دی ہوئی قسمت پر راضی نہیں وہ میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ میرے سوا کوئی اور خدا کو تلاش کر لے۔ وہاب بن منبی کہتے ہیں، اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ نے اسی نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی، اے اللہ، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو بخشا کس چیز پہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خون کی رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے فرشتوں کو اپنے خون کی ایک رگ بند ہونے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری 50 برس کی عبادت یہ ایک شکایت پر ضائع ہے، اور کبھی بھی اپنی عبادتوں پر ناز نہ کریں، بیماری کے وقت کسی کے سامنے شکایتیں نہ کریں، اللہ کی دی ہوئی قسمت پر راضی ہو جائے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ محترم حضرات، اگر آپ لوگوں کو میرا واقعہ سنانا پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک میرے ویڈیوز پہنچ سکے۔ لائک، شیئر، کمنٹس کرنا نہ بھولیے، اور اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ شب خیر۔